السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ارض و سما کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہترین مخلوق بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان ماؤں کے وطن سے پیدا فرمایا۔ ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں، جتنی بھی بڑائی کریں، کم ہے۔ اس کے بعد انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ آپ لوگوں نے اشتہار میں دیکھا ہوگا کہ آج کا میرا موضوع کیا ہے۔ میرا موضوع ہے دعا کا طریقہ۔ قبل اس کے کہ میں میرے موضوع کو شروع کروں، ایک دو تین باتیں آپ لوگوں کے سامنے یہ آخری عشرے کے متعلق بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، یہ آج سے جو ایام شروع ہوئے ہیں، آج سے جو دن شروع ہوئے ہیں، یہ بہت ہی اہم ایام ہیں، بہت ہی قیمتی ایام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ تھا، عشرہ بولتے ہیں 10 دن کو، عربی میں 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، تو جیسے ہی رمضان کے آخری 10 دن آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے، کس میں؟ کام کاج میں نہیں، عبادت میں، فرما برداری میں، نیکیوں کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ اتنا محنت کیا کرتے تھے، اتنا محنت دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے، اتنا بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیا کرتے تھے، یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ آتا، آخری 10 دن آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دم چوک و چابند ہو جاتے تھے، ہوشیار ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری ایام آنے والے، آخری رمضان کے آخری 10 دن آنے والے۔ آج کوئی آدمی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پورے استینا اٹھاتا ہے، تیار ہوتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ جو ہے عبادت کے لیے اور نیکیاں کمانے کے لیے آپ جو ہے مستعد ہو جاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ احیا لیلہ، رات بھر جاگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قیام کرتے تھے، رات بھر کیا کرتے تھے؟ جاگتے تھے، قیام کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے رات بھر، اور کیا کرتے تھے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کن ایام میں تھا؟ رمضان کے آخری عشرے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمیں کیا کرتی؟ یہ آخری 10 دن میں مارکیٹ کے چکر لگانے میں، بازاروں کے چکر لگانے میں، کپڑے خریدنے میں، جوتے خریدنے میں، اور جو ہے عورتیں جو ہے بار بار مارکیٹ میں جانے میں، ایک کپڑا پسند نہیں آیا تو دوسرا پسند کرنے کے لیے، یعنی جو ہے پورا وقت جو ہے ہمارا مارکیٹ میں گزر جاتا، پورے 10 دن جو ہے مارکیٹ میں گزر جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا، بلکہ آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی کمر کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو لہذا ہمیں بھی جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت جان کر، ان ایام کو، ان دنوں کو جو ہے غنیمت جان کر اس میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نیکیاں کمانے کی، اور اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام، قیام اللیل، یہ تمام چیزیں جو ہے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں ایک رات ہے جسے آج ہم بیٹھے ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے معنی یعنی جو ہے بہت ہی عزت والی رات۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کو عزت سے بخشا ہے، یہ عزت والی رات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں بیجاپور میں علماء کی بڑی عزت ہے، کیا کہتے ہیں؟ بیجاپور میں علماء کی بڑی عزت ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو عزت والا بنایا ہے، اور اسی طریقے سے یہ تقدیر کے معنی بھی آتی ہے رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں 1 سال کے لیے جو ہے ہمارے تقدیر کو بانٹتا ہے۔ 1 سال تک کیا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین اس ایک رات میں، شب قدر میں اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایسی رات ہے اس میں اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک پوری مکمل سورت نازل کیا۔ کون سی سورت؟ سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔
ایک رات کے متعلق اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت مکمل نازل کیا۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ دیکھیے لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، لیکن احادیث میں کیا ہے؟ 23 سال میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہہ رہا ہے کہ میں شب قدر کے اندر جو ہے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے اندر تاک رات میں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے قرآن مجید جو محفوظ جگہ میں تھا وہاں سے آسمانی دنیا تک اللہ رب العالمین نے شب قدر میں نازل کیا، اور وہاں سے آسمانی دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں اللہ رب العالمین نے مکمل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر اتنی بہتر ہے، اتنی عظیم ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے نہیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اس رات میں قرآن کی تلاوت کیا، دعا کیے، ذکر و اذکار کیے، اور اسی طریقے سے نوافل اور جو ہے اللہ رب العالمین کو یاد کیا۔ ایک رات میں یاد کرنا یہ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال چلر ہوتے ہیں۔ مطلب آپ نے اس ایک رات میں قرآن کی تلاوت کیا تو گویا کہ آپ نے 83 سال عبادت کرنے کے برابر اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ تو لہذا یہ اتنی بہترین اور اتنی عزت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور اس رات میں اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ حتیٰ مطلع، یہاں تک کہ جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ رب العالمین کے حکم سے آتے ہیں۔ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے پورا پرسکون والی اور امن والی اور شانتی والی اور جو ہے بہت ہی جو ہے امن والی رات اللہ رب العالمین نے اس تاک رات کو بنایا ہے، یہ شب قدر کو بنایا ہے۔ اور یہ پرسکون والی کب تک رہتی ہے؟ حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہونے تک۔ حضرات یہ چند باتیں شب قدر کے متعلق تھیں۔ آئیے میں اپنے موضوع پر آنے کی کوشش کروں گا۔ میرا موضوع ہے دعا کا طریقہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کیا ہے میرے بندو تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو کوئی بندہ، جو کوئی آدمی مجھے پکارنے سے اعراض کرتا ہے، مجھے پکارتا نہیں، مجھے بلاتا نہیں، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور اس کو جہنم نصیب کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اور اپنے تمام بندوں کو اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا کرنا چاہیے۔ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے آج ہر آدمی دعا کرتا ہے۔ دعا کرنا یہ میری ضرورت ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ میری ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری ضرورت بھی پوری کرے گا، اور جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا عبادت۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جو کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔
اللہ رب العالمین سے نہیں مانگے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں کسی آپ سے مانگوں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، اگر نہیں مانگوں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بندہ یا بندی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، اور نہیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ حضرات دیکھیے، مانگنا سب کے لیے ہے، مانگنا سب کے لیے، ہر ایک کو ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر جو دعائیں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور احادیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے الفاظ بتائے ہیں، ان الفاظ میں دعا کریں، بہتر ہے، افضل ہے۔ دیکھیے، ہر انسان اپنے اپنے زبان میں اپنے اپنے الفاظ میں دعا کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ آپ اپنی زبان میں، کوئی انگریزی میں، کوئی کنڑ میں، کوئی ہندی میں، کوئی اردو میں، اپنے اپنے الفاظ میں دعا کر سکتا ہے اپنے لحاظ سے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو احادیث کے ذریعے سے اور جو قرآن دعا کے جو ذکر ہے ان سے اگر ہم پڑھیں، ان سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے، اپنے زبان میں دعا مانگیں گے، تو کہیں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں مانگنے کی چیزیں بھی اللہ رب العالمین سے مانگ بیٹھتے۔ دیکھیے، ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں مانگ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مانگنے کی چیزیں میں اللہ رب العالمین سے مانگ بیٹھتا ہے، نا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ ایک صحابی بہت بیمار ہے۔ ایک صحابی کیا ہے؟ بہت بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ دیکھیے، بیمار پرسی کرنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ جو ہے بیمار ہے، آپ جائیے، اس کی عیادت کریے، اس کے پاس بیٹھ کر لا باس طہور انشاءاللہ یہ دعا پڑھیے، تاکہ جو ہے آپ کے جانے سے اس کو سکون ملے گا، آپ اس کے لیے دعائیں دیں گے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کو جو ہے سکون ملے گا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کون مالدار کا ہوتے، اگر وہ بیمار پڑا تو ہم اس کے پاس ہی جاتے، غریب، لاچار، تنگ دست اگر بیمار ہے تو اس کے پاس کون بھی نہیں جاتے۔ لیکن جو ہے ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک صحابی بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ہٹا کٹا آدمی، یعنی بہت طاقتور آدمی بیماری کی وجہ سے جو ہے ایک دم دبلا پتلا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الفاظ چوزے کی طرح ہو گئے، چوزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے پوچھا، اے صحابی، کیا تم پچھلے ایام میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کیا؟ پوچھے اللہ کے نبی، کیا پوچھے ان سے؟ پچھلے ایام میں، پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین سے کون سی تو دعا کرتے تھے کیا تمہیں کر کو پوچھے اللہ کے نبی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں ایک دعا کرتا تھا، ایک دعا میں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون سی دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا تھا، اے اللہ، اگر تو مجھے آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے دنیا ہی میں عذاب دے دے۔ کیا دعا کرتے تھے نا؟ اے اللہ، اگر تو آخرت میں مجھے عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے دنیا ہی میں عذاب دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کہا،
یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ عذاب میں مبتلا کیا ہے، اتنی بیماری میں تمہیں عذاب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تم نے ایسا کیوں دعا نہیں کیا کہ اے اللہ مجھے آخرت میں بھی عذاب نہ دے اور دنیا میں بھی عذاب نہ دے، اے اللہ مجھے آخرت میں بھی جو ہے عذاب نہ دے اور دنیا میں بھی عذاب نہ دے، ایسا کیوں دعا نہیں کیا؟ اگر تم یہ دعا کر لیتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ایسا دعا کیوں نہیں کیا؟ یہی وہ تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ وہ صحابی کی وہ حالت کس وجہ سے ہوئی؟ اپنے الفاظ کے ذریعے سے، نا علمی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین سے وہ بیماری، وہ مصیبت مانگ کر لی، اے اللہ آخرت میں عذاب دینا چاہے تو مجھے دنیا ہی میں عذاب دے۔ آج بھی ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے ہیں لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اے اللہ مجھے آخرت میں عذاب نہ کو یہاں دے دے۔ ایسا دعا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے جب ہم اپنے الفاظ میں دعا مانگتے ہیں، جب اپنے طریقے سے دعا مانگتے ہیں تو ایسے غلطیاں ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال، عبداللہ جب ہم اپنے الفاظ میں دعا مانگتے ہیں تو ایسے غلطیاں ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ناپسند کیا ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے، ان کے فرزند اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے تھے۔ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض، اے اللہ جب تو مجھے جنت میں داخل کرے گا، کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ جب تو مجھے جنت میں داخل کرے گا تو مجھے جو ہے جنت میں ایسا محل دے، میرے سیدھے جانب جنت میں محل دے، اور جو ہے وہ بھی محل کیسا ہو؟ اجلا ہونا، وائٹ ہونا۔ یہ دعا اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے۔ ان کے باپ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، اے میرے پیارے بیٹے اللہ رب العالمین سے جنت مانگ لے بس ہے، جہنم سے بچ جائے بس ہے، اتنا مانگ لے بس ہے، یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے؟ اے اللہ سفید کلر کی جنت ہونا اور رائٹ سائڈ میں ہونا، یہ کیا تماشا کر رکھا ہے؟ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے کہا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کے بارے میں اور پاکی صفائی کے بارے میں بہت زیادہ غلو کریں گے، بہت زیادہ غلو کریں گے، یعنی تجاوز کریں گے۔ یہی تو جو ہے تجاوز ہے دعا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے آج دعاؤں میں غلو کیا ہوتا ہے، دیکھیے آج ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ الفاظ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے، لیکن جو ہے یہ دعا جب ہم مانگیں گے یہ اللہ کے سنت کے خلاف ہے، اللہ کے دستور کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے حق بھی رہے گا اور باطل بھی رہے گا، حق بھی رہے گا باطل بھی رہے گا۔ جب ایسے پوزیشن میں اگر میں یہ دعا مانگتا ہوں اے اللہ تمام کائنات کو ہدایت دے دے، یہ دعا میں کیا ہے؟ غلو ہے، دعا میں غلو۔ حق بھی رہے گا، جب سے زمین اور آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تب سے حق بھی رہے گا اور باطل بھی رہے گا۔ اگر ایسے صورت میں اگر میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ دعا میں کیا ہے؟ غلو ہے، دعا میں تجاوز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ قرآن کو آپ پڑھیں گے، قرآن کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کا سلیقہ کیا ہے۔ قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کے دعائیں،
بے شمار رسولوں کی دعائیں، بے شمار جو ہے اللہ رب العالمین نے یعنی جو پیغمبروں کے دعاؤں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے میں بتاتا ہوں۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ کون تھے؟ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا کون؟ داؤد علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی طاقت بھی دیا تھا اور بادشاہ بھی بنایا تھا۔ قربان جائیے ایسے انبیاء کرام پر، ایسے بادشاہت پر کہ انہوں نے اپنی بادشاہیت پر کبھی غرور نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سوچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسی حکومت دیا تھا؟ دنیا پر راج کرتے تھے، پرندے چرندے ان کی بات مانتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو ہوا جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے وہاں پر وہ ہوا لے کر جاتی تھی۔ اتنا پاور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج انسان، پہلے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑے، آج انسان پلین میں اڑ رہا ہے، ابھی اڑ رہا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کئی صدیوں پہلے جو ہے ہوا میں اڑ کر بتائے۔ لوہا نرم کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ نعمتیں دیا تھا، اور نعمتیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے۔ کیا نقل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رب اوزعنی ان اشکر۔ دیکھیے دعائیں مانگنا چاہیے، ایسے دعائیں مانگنا چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین دعا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ تو نے مجھے جو نعمتیں دیے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدیک، اے اللہ تو نے میرے ماں باپ کو جو دولت دیا ہے اس کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ آج بچے جو ہے، نوجوان جو ہے اپنے ماں باپ کی دولت پر جو ہے اکڑتے ہیں، اپنے ماں باپ کی دولت پر شان مناتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو جو ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی دولت دی ہے، جائیداد دیا ہے، پراپرٹی دیا ہے، تو ایسے اولاد کو بھی دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو نے میرے ماں باپ کو جو دولت دی ہے اس کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدیک وان اعمل صالحا۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ وان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں، اچھے اعمال۔ اتنا سب کرنے کے باوجود، نبی بننے کے باوجود، بادشاہ بننے کے باوجود، اللہ کے پیغمبر بننے کے باوجود بھی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں، اچھے اعمال کروں۔ اور آگے کہا وان اعمل صالحا ترضاہ لی، اور ایسے اعمال کرنے کی مجھے توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسے اعمال کرنے کی مجھے توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے۔ دنیا خوش ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، آدمی جو ہے خوش ہو نہ ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ایسے اعمال کرنے کی مجھے توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے، تیری رضامندی حاصل ہو جائے۔ تو لہذا یہ دعا کو یاد کرنا چاہیے، اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہوں، ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن مسنون
اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دعاؤں کو، وہ مسنون دعاؤں کو اپنے دعاؤں میں رکھیے جو قرآن میں ذکر ہیں، جو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ایک اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بھی جو ہے بڑے پیغمبر گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی جو ہے بڑی سلطنت، بڑی دولت اور مصر کا بادشاہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہوا ہے وہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ پورا مصر کا پورا علاقہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر چل رہا ہے۔ ایسی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ رب قد آتیتنی من الملک، الہ العالمین تو نے مجھے جو ہے ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ الہ العالمین تو نے مجھے مصر کا ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ تیرا شکر یہ ہے کہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر بتانے والا بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، وہاں پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دو نوجوانوں کی خواب کی تعبیر بتایا ہے اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے علم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض، اے الہ العالمین زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے مالک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیں کتنے بہترین دعائیں پیغمبروں کی دعائیں ہیں، کتنے جو ہے افضل دعائیں پیغمبروں کی ہیں۔ کیا کہا؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین تو نے مجھے دنیا بہت کچھ دیا ہے، تو نے مجھے دنیا بہت کچھ دیا ہے، دنیا کی سلطنت، دنیا کی دولت، دنیا کی بادشاہ مجھے الہ العالمین تو نے دیا ہے، لیکن ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ وہ کیا ہے؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ جب میرا خاتمہ ہو، جب میں دنیا سے چلے جاؤں، توفنی مسلمہ، ایمان کی حالت میں میرا خاتمہ کر۔ اللہ اکبر۔ اتنے پیغمبر، اتنے جلیل القدر انبیاء نبی ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ الہ العالمین جب تو مجھے دنیا سے رخصت کرے، جب میرا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں میرا خاتمہ ہو، مسلمان کی حالت میں، مومن کی حالت میں میرا خاتمہ ہو۔ والحقنی بالصالحین، الہ العالمین جب تو مجھے اٹھائے گا تو نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بہترین دعائیں دیکھیے جی۔ دیکھیے آپ کہیں گے اتنی لمبی لمبی دعائیں کس کو یاد ہیں، اتنی بڑی بڑی دعائیں کیسے یاد رہتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نہ دیکھ کے پڑھیں، کوئی ضروری نہیں، آپ جو ہے دیکھ کر پڑھیں۔ جب تک یاد نہیں ہوتی آپ دیکھ کر پڑھیں، دیکھ کر پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ لیکن ان دعاؤں کو اہتمام کرے جو سنت سے ثابت ہیں، اور ان دعاؤں کو اپنے زندگی میں لائیں جو قرآن کریم میں انبیاء کے دعائیں، رسولوں کے دعائیں، پیغمبروں کے دعائیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جا کر جو ہے ان کو دعوت دو، فرعون کو دعوت دو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان بہت سارے رکاوٹیں تھے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو ہے رنجشیں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈر کر بھاگے تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ایک آدمی کو مارے تھے، جس کے وجہ سے وہ آدمی جو ہے قتل یعنی جو ہے مر گیا تھا۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے پیچھے لگا تھا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اذهب الی فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم کو دوبارہ فرعون کے پاس جانا ہے، فرعون کے پاس جا کر دعوت دینا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، الہ العالمین میں جو ہے جس دربار سے چھٹ کر آیا ہوں، جس دربار میں فرعون نے میرے خلاف سازش کر رہا تھا، مجھے قتل کرنے کے ارادے کر رہا تھا، الہ العالمین تو دوبارہ اسی دربار میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میرا سینہ جو ہے جھچک رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وَيَنْطَلِقُ لِسَانِي، اے اللہ میری زبان اس کے سامنے نہیں چلے گی۔ یہ جو ہے ڈر محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی۔ کیا سکھائی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین دعائیں دیکھیے۔ اور اللہ رب العالمین سے جب دعا سکھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے۔ جو سینہ تنگ ہوا تھا، فرعون کے پاس جانے سے موسیٰ علیہ السلام جھچک رہے تھے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کی اے اللہ میرے سینے کو تو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے زبان میں وہ طاقت پیدا کر جس کے ذریعے سے فرعون سمجھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری زبان جو ہے اس کے سامنے چلے گی نہیں۔ ویسر لی امری، اے اللہ میری زبان میں جو ہے میری زبان میں جو ہے وہ طاقت، وہ تاثیر دے جس کے ذریعے سے فرعون میری بات کو سمجھ سکے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الہ العالمین میرے زبان میں جو لکنت ہے، میرے زبان میں جو ہچکچاہٹ ہے، اے اللہ تو اس کو دور فرما۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھا تو آپ سورہ شورا پڑھیں گے، وہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو بات چیت ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھنے کے بعد فرعون کے سامنے ایسے آنکھ ملا کر بات کیے، وہ فرعون ہکا پکا رہ گیا۔ کس کا اثر تھا جی؟ کس کا اثر تھا؟ یہ دعا کا اثر تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم جو ہے دعا کریں اور ایسے الفاظ میں دعا کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے تھے؟ الفاظ بہت کم، لیکن جو ہے اس میں معنی اور معنویت بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے دعا کون سی کیا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت ہی مختصر دعائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین دعا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بھلائیاں ہیں وہ تمام بھلائی مجھے عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت کے اندر جتنے بھی بھلائیاں ہیں وہ بھی مجھے عطا کر۔ پورے چیزیں اس میں آ گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب بھی آپ جو ہے طواف کرتے، حج ہو یا عمرہ ہو، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی جو ہے بھلائی عطا کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو لہذا مفسرین کہتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کی کوئی چیز نہ مانگے لیکن یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اتنی بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ لیکن جو ہے آج معزز برادران اسلام دیکھیے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دعا کرنے سے اتراتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارنے سے اتراتے ہیں،
ہم اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگتے. کہاں مانگتے ہیں؟ فلاں درگاہ کے پاس، فلاں پیر کے پاس، فلاں بزرگ کے پاس، فلاں اس کے پاس جا کر جو ہے ہم منتیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اور جو ہے ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا ان کو سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہ جو قبر میں مدفون ہیں وہ تمہاری سننے والے نہیں ہیں، وہ تمہاری پکار کو سننے والے نہیں ہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو تمہاری اس پکار کا جواب دینے والے نہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اے نبی، جو مردہ ہیں آپ ان کو سناتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مردوں کے پاس جا کر جو ہے ان کو سنا رہے ہیں، ہمارا دکڑا ان کے سامنے سنا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. یونس علیہ السلام نے پکارا، رات کے تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے گہرائی میں یونس علیہ السلام نے پکارا کیا نہیں پکارا؟ کیا وہاں پر کسی کا وسیلہ لیے؟ کسی کے ذریعے سے یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکارا؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے پکارا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرات دیکھیے، یہ مصیبت کے وقت کی دعائیں، یہ پریشانی کے وقت کے دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کو پڑھو، اس کا اہتمام کرو، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لاؤ، ان دعاؤں کو اپنی جو ہے زندگی میں لاؤ تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. انسان اس دنیا کے جھنجھوڑوں، دنیا کے میلوں میں، دنیا کے جھنجھوڑوں میں جو ہے بہت پریشان ہے. اس کے کاروبار کی زندگی، اس کی گھریلو زندگی اور اس کی جو ہے آپس کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی میں انسان پریشان ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، صبح کے وقت اور شام کے وقت کچھ دعائیں مانگتے تھے. تقریباً 10 دعا کے قریب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت مانگتے تھے. اس میں سے ایک دعا کیا بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ، بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا کی بھلائی کا تجھے سوال کرتا ہوں، دنیا کی عافیت کا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں. دنیا کی عافیت بولے تو کیا جی؟ دنیا کے اندر جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی ٹینشن ہیں، ان تمام سے میں عافیت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دین. اے اللہ میں تجھ سے جو ہے عافیت مانگتا ہوں میرے دین کے بارے میں، میرے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور میری تجارت کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، میری بزنس کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے وَأَهْلِي وَمَالِي. اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں میرے گھر والوں کے لیے، میرے اہل کے لیے. میرے گھر والے دنیا کے اندر پرسکون کے ساتھ رہیں، ان کو کوئی مصیبت نہ آئے، ان کو کوئی پریشانی نہ آئے، ان کو کوئی بیماری نہ آئے. وَأَهْلِي. اے اللہ میں تجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں. وَمَالِي. اے اللہ میرے پاس جو مال ہے، اے اللہ جو میرے پاس دولت ہے، جو میرا بزنس ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، اس کو جو ہے عافیت سے رکھ، اس کو جو ہے کوئی کسی کی نظر نہ لگے. اللہم استر عوراتی. اے اللہ میں بندہ ہونے کے ناطے، تیرا بندہ ہونے کے ناطے میرے اندر کچھ نقصان ہے،
کچھ غلطیاں ہیں، میں جو ہے گناہ کا پتلا ہوں، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے گناہوں کو تو چھپا، اللہ اکبر، میرے گناہوں پر تو پردہ ڈال دے، میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر۔ آج کون ایسا انسان ہے جی جو گناہ سے پاک ہے؟ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کے اولاد گنہگار ہے، خطا کار ہے، انسان قدم قدم پر لمحے لمحے پر گناہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو وہ سزا نہیں دے رہا ہے جو پچھلے قوموں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میں گناہ ہونے کے ساتھ جو ہے میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر، میرے گناہوں کو پوشیدہ رکھ۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہ اکبر، اے اللہ میرے خوف کو پرسکون کے ساتھ امن بنا دے۔ کیا مطلب؟ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے، کوئی مجھے دھمکا رہا ہے، کوئی سیاست دان ہے جو مجھے جو ہے دھمکا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، اے اللہ میرے خوف کو پرامن بنا دے، اللہ اکبر، میرے خوف کو میرے ڈر کو پرامن بنا دے، کسی کا ڈر اور کسی کا خوف میرے اندر سے جو ہے تو بالکل نکال دے۔ کوئی روڈی سیٹر ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے، کوئی سیاست دان ہے جو مجھے تکلیف دے رہا ہے، وآمن روعاتی، اے اللہ میرے خوف کو جو ہے پرسکون بنا دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو میری حفاظت کر، اے اللہ تو میری حفاظت کر، میرے چاروں جانب سے میری حفاظت کر، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، اللہ اکبر، کتنی بہترین دعا دیکھی جی، اے اللہ میرے چاروں جانب سے تو میری حفاظت کر۔ شیطان اللہ رب العالمین سے وعدہ لے کر آئے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمالہم، اے اللہ میں تیرے بندے کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے وعدہ لے کر آیا، اے اللہ میں تیرے بندے کو جو ہے چاروں جانب سے، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، ہر جانب سے بہکاؤں گا۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ ہم دعا مانگیں گے، اے اللہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ تو میری حفاظت کر دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ تیری عظمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تیری عظمت کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں، نیچے سے آنے والے عذاب سے مجھے محفوظ عطا فرما۔ نیچے سے آنے والا عذاب کیا ہے؟ پہلے جو ہے زلزلہ آتا تھا، زلزلہ عذاب آتا ہے، زلزلے کی عذاب کی شکل میں جو ہے اس وقت کی گئی دعائیں جو ہے، جو اللہ رب العالمین نے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہیں، وہ آج جو ہے ہمارے لیے بہت ہی بہتر۔ زلزلہ، اور زلزلہ ہی نہیں بلکہ جب آپ زمین سے اوپر پلین میں جائیں گے، ایمان کے اندر بیٹھیں گے، تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، آپ یہ دعا پڑھیں گے، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ تیری عظمت کا واسطہ ہے کہ نیچے سے آنے والے عذاب سے مجھے عافیت دے، مجھے بچا دے۔ کتنی بہترین دعا ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے۔ تو لہذا برادران اسلام ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان مسنون الفاظ کا استعمال کریں جو قرآن کے اندر انبیاء کی دعائیں ہیں، جو قرآن کے اندر رسولوں کے دعائیں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو دعاؤں کو بتایا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے مانگے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے جو ثابت دعائیں ہیں ان کو ہم پڑھیں گے تو ہماری دعائیں قابل قبول ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی زبان سے مانگیں، ایسا نہیں، آپ اپنی زبان سے مانگیں، اپنے الفاظ میں مانگے، لیکن یاد رکھیں کبھی ایسے غلطیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہماری نا علمی کی وجہ سے ایسے ہم دعا مانگتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں، اور ایسے غلطیاں ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حشر میں ایک دعا نقل کی ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دعا نقل کی ہے. کون سی دعا؟ سورہ حشر میں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. انصار اور مہاجر کا ذکر کرنے کے بعد، انصار اور مہاجر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. انصار مہاجرین کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہم کوئی نہیں بلکہ ہمارے پہلے، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر، چاہے مسلمان مرد ہو اور مسلمان عورتیں ہوں، مومن مرد ہو اور مومن عورتیں ہوں، ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں، اے اللہ ان کی بھی تو مغفرت عطا فرما. اللہ اکبر. دیکھیے ایک مومن کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو. ایک مومن کا حق ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہماری دعائیں کو قبول کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آدمی کی دعا قابل قبول ہے جو انسان اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے. سامنے تو دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، واہ واہ کہنے کے لیے، واہ واہ کہنے کے لیے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے ایک مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کے پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو قابل قبول یعنی قبول کرتا ہے. تو یہاں پر دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں بھی مغفرت فرما، ہم کو بھی معاف کر دے. اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو مغفرت، ان کی بھی مغفرت کر. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اور کیا کہا؟ اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ نہ رکھ. ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، دشمنی، یہ ہمارے معاشرے کا عام بیماری ہو چکی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، تو میں اس کے دولت کو دیکھ کر جلتا ہوں کہ کسی نہ طریقے سے جو ہے اس کا مال ستیہ ناش ہو جائے، برباد ہو جائے. یہ میری دعا ہوتی ہے. لیکن ایک مومن کی دعا ایسی نہیں ہوتی ہے. اے اللہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایمان والے کے دل میں جو ہے میرے بارے میں ایمان، میرے بارے میں جو ہے ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں جو ہے ہمارا ایک دم آئینے کی طرح جو ہے ایک دم پاک صاف ہو جائے. یہ جو ہے دعا ہوتی ہے. حضرات یہ جو ہے دعا کے متعلق چند باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بتایا ہے، کوشش کریں ہم جو ہے، دیکھیے دعا کی کتاب ملتی ہے حصن المسلم، اس کو جو ہے آپ خریدیں، اپنے ساتھ رکھیں. پاکٹ کے جیسی دعائیں ملتی ہیں. جب بھی آپ کو وقت ملے گا آپ اس کو پڑھیے، کھولیے اور ایسے دعاؤں کو پڑھیے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے. دنیا ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کے پاس ایک دعا ہونا چاہیے، ایک دعا کی کتاب ہونا چاہیے. اگر ہمارے گھر میں 8 ممبر ہیں تو پوروں کے پاس جو ہے دیکھیے ہندی میں بھی دعا ہے، دعا کی کتاب ہے، کنڑ میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. ہر زبان میں جو ہے آپ کو جو ہے یہ حصن المسلم ملے گی. آپ اس کو جو ہے یاد لیجئے اور اپنے گھر میں پڑھیے اور خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کے درمیان ایک مقابلہ رکھیے اور اپنے بچوں سے کہیے بیٹا مجھے 2 دعائیں سنائیں گے، دو دعائیں 3 دعائیں یاد کریں گے تو ہم تم کو انعام دیں گے. ایسا جو ہے آپ جو ہے بچوں کے درمیان جو ہے کمپٹیشن رکھیں.
یہ دعا بھائیوں رنگ لاتی ہیں جب ہم ایسے وقت پر دعائیں رنگ لاتی ہیں جب ہم ثابت شدہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، جو حدیث سے ثابت ہیں۔ ایسے دعاؤں کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں اور جو ہے ہمیں جو ہے دنیا میں بھی فائدہ ہوں گے اور آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ الہ العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز برادران اسلام، ایک دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ اتوار کے دن خواتین کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے، خواتین کا پروگرام رکھا گیا ہے اس مسجد میں، لہذا آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے ماں بہنوں کو ظہر کے بعد یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اپنے ماں بہنوں کو بھی جو ہے یہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں۔ محترمہ عالمہ بھی آئے ہیں، وہ جو ہے آپ ان کے سامنے جو ہے خطاب کریں گے، لہذا جو ہے اتوار کے دن یہ ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا ہے، ظہر کے بعد آپ اپنے خواتین کو جو ہے بھیجنے کی کوشش کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس مسجد کا خصوصی چندہ، دیکھیے نیچے کا جو کام چل رہا ہے، یہ جو